ایک بہت سیریس معاملہ ہے جو مسلسل قوم دیکھ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی ہیں. وہ سپریم کورٹ، وہاں پہ عمران خان، پی ٹی آئی کے کیسز ہے اور اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی چپقلش کا تاثر مزید ابھر رہا ہے. عمران خان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم ججز کمیٹی سے رجوع کر لیا ہے، جس میں چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جناب جسٹس منصور علی شاہ، جناب جسٹس منیب اختر شامل ہیں. عمران خان نے اپنی درخواست میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ذاتی مخاصمت کے الزام لگائے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خاندان، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے خلاف کیسز سے دستبردار ہوں. بانی پی ٹی آئی نے اپنی درخواست میں یاد دہانی کرائی ہے کہ 2019 میں انہوں نے قانونی ماہرین کے مشورے پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجنے کی سفارش کی تھی، لیکن ان کی آئینی ذمہ داری کو چیف جسٹس کی اہلیہ نے ذاتی حملہ تصور کیا. عمران خان نے شکایت کی کہ انہیں خیال تھا کہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی کو بھلائیں گے، اور تاہم چیف جسٹس کے کنڈکٹ سے انہیں یہ لگ رہا ہے کہ درخواست میں جو بھی صورتحال ہے وہ ان کے لیے موافق نہیں ہے. اس درخواست میں انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق مستقبل میں مقدمات نہ سنا کریں. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ معاملہ فروری 2021 میں ہے، جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے ترقیاتی فنڈ کا کیس نمٹاتے ہوئے سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریری فیصلے میں لکھ دیا تھا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم سے متعلق کیس کی سماعت کرنا درست نہیں. سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف ذاتی حیثیت سے ایک درخواست بھی دائر کر چکے ہیں. غیر جانبداری کا تقاضا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے. تعجب کی بات ہے کہ چیف جسٹس کے عہدہ سنبھالنے کے 10 مہینے بعد پی ٹی آئی کو ان پر اعتماد نہیں رہا. اس سے قبل کئی مواقع پہ پی ٹی آئی کی قیادت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی رہی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کیونکہ گزشتہ چند ماہ کے دوران جتنے بھی مقدمات ہم نے دیکھے، خود عمران خان بھی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش ہوتے رہے اور اس حوالے سے انہوں نے کسی تحفظ کا اظہار نہیں کیا تھا. اب ان کی ریٹائرمنٹ سے محض 3 ماہ قبل یہ اعتراض کیا گیا ہے اور یقیناً ایک یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کیٹیگوریکل پوزیشن آپ کے سامنے دیکھی. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے. چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اور سابق صدر عارف علوی بھی اس سلسلے میں دو ٹوک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر. چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل ججز کمیٹی کو بھیجی گئی درخواست سے پہلے بھی عمران خان متعدد بار چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیل سے متعلق تحریری جواب میں عمران خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز کی سماعت نہ کریں. اس سے قبل الیکشن ٹریبونلز کے معاملے پر سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی چیف جسٹس پر اعتراض کیا تھا. گنجلک صورتحال ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. یہ بات تو ہمارے عدالتی سسٹم میں ہم بارہا دیکھ چکے ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں بڑے ہائی پروفائل کیسز میں کہ مقدمات کے دوران سینئر ججز پر اور خاص طور پہ چیف جسٹس، متعدد چیف جسٹس صاحبان کے خلاف جو کمپلیننٹ ہے یا جو ایک فریق ہے وہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتا رہا ہے. مگر اس صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، مگر متعدد چیف جسٹس صاحب نے لگاتار جو ہے اس کو اگنور کیا ہے اور ریکیوز کرنے سے انکار کیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کیسز سے دستبردار نہیں کیا ہے. اس صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خود عمران خان صاحب کئی مہینوں سے خود چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے کسی بھی تحفظ کا یا کسی بھی اپنی تحفظات کا اظہار کسی بھی موقع پہ نہیں کیا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے، اعتراض تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، اگر آپ کو شروع میں اعتراض نہیں ہو لیکن بعد میں کچھ ایسی کوئی باتیں ہوں یا کوئی کیسوں میں اس طرح کے آبزرویشنز آئیں یا کوئی فیصلے آئیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک شخص سے، ایک جج سے انصاف کی امید نہیں ہے، تو آپ پوائنٹ تو ریز کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ جج کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کیا وہ آپ کی بات مانتے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو کیس سے دستبردار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے کیس میں سنوں گا. آپ نے ابھی خود فرمایا کہ کیونکہ ان کے خلاف ریفرنس جو تھا آن ایڈوائس عمران خان صاحب نے اور صدر مملکت نے فائل کیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ خلاف، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا وہ کنٹیسٹڈ میٹر تھا. اس میں پھر چیف جسٹس صاحب ان کی زوجہ خود پرسنل کیپیسٹی میں ریویو میں پیش ہوئے تھے ان جج صاحبان کے سامنے.
تو اس کے بعد نیچرلی وہ چیف جسٹس بنے، اور لیکن جب سے وہ بلے کا کیس کا فیصلہ آیا اس وقت سے آئی تھنک ان کو شاید احساس ہوا کہ یہ اس چیف جسٹس صاحب سے مجھے انصاف کی امید نہیں ہے. ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان سے وہ بہتر بتا سکیں گے کہ انہوں نے کیوں. آپ نے خود کہا کہ انہوں نے ایک کسی کیس میں درخواست بھی دے رکھی ہے وہ نیب ترامیم کے کہ آپ میرے کیسز نہ سنیں، اور اب انہوں نے کمیٹی میں لکھ دیا کہ کیس نہ سنیں، لیکن پھر بھی ثوابدید جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب کی ہوگی یا اس کمیٹی کی ہوگی کہ وہ کیا کرتا ہے. جو ریزن انہوں نے سائٹ کیا ہے عابد زبیر صاحب، وہ ہے جو کہ پرانا ریزن ہے کہ میں نے اپنی آئینی جو بھی میری ضرورت ہے یا جو مجھے میرے سامنے معاملات آئے اس کی بیسس پہ میں نے ریکمنڈ کیا پریزیڈنٹ کو کہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا جائے. تو ایشو تو کافی پرانا ہے، فرام دا ڈے ون وہ یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ سکتے تھے، اور اس چیز پہ کہہ سکتے کہ کیونکہ یہ میرا ایک معاملہ ہے اور بڑا سیریس ایشو ہے جس پہ چیف جسٹس جبکہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ نام لے کے اس وقت کے پرائم منسٹر کے حوالے سے بہت اسٹرانگ اپنی کیس کو پیش کر چکے ہیں، ان کی اہلیہ نے بہت اسٹرانگ پبلک پوزیشن لی ہے. پھر اس زمانے کے جناب جسٹس فائز عیسیٰ نے خطوط لکھے ہیں جس میں کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے ہے، جسٹس گلزار احمد کا ایک فیصلہ ہے اس کے اندر، مگر عمران خان نے کبھی یہ بات جو ہے رکھی نہیں. ابھی آپ دیکھیں بڑی میراتھن سیشنز ہوئے ہیں جس میں وہ خود بھی پیش ہوتے رہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اب انہوں نے اس کو سائٹ کیا ہے. نہیں دیکھیے، پوائنٹ از دیٹ کہ میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بنایا، میں سمجھتا ہوں جو ریفرنس بالکل غلط تھا چیف جسٹس صاحب کے خلاف. اس زمانے چیف جسٹس نہیں تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، لیکن دیکھیے ایک ان کے بات تھے. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اس سچویشن میں یہ ہوتی ہے، اور جسٹس گلزار صاحب کا فیصلہ بھی آپ نے خود فرمایا کہ تھا کہ وہ ان کے کیسز نہ سنیں. ہاں وہ مڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ وزیر اعظم تھے، اب وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن اس بیک گراؤنڈ میں اگر اپنا جج ایک اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے تو وہ بہتر ہوتا تاکہ امپریشن نہ جاتا یا آج یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی. جنرلی امپریشن یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی کلائنٹ وکیل یا لوگ ہارنے لگتے ہیں کہ وہ جج پہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ بائسڈ ہے میرا. وہ بائس کے اوپر بڑے فیصلے ہیں ہمارے عدالتوں کے، نیومرس اس میں فیصلے ہیں کہ باعث کا کیا ہوتا ہے، کہ مطلب کہ آدمی کس وقت کیس سنے کس وقت نہیں سنے. تو یہ ثوابدید ان کی چیف جسٹس صاحب کی تھی، لیکن کیونکہ بیک گراؤنڈ یہ تھا، وہ دیکھیے بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کی حکومت نے ایک ریفرنس بنایا چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور اس جسٹس فائز عیسیٰ خلاف، جو انہوں نے لڑا اور ان کو کامیابی ہوئی. اس کے بعد وہ ریفرنس میلافائڈ ڈکلیئر کیا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، وہ سیٹ اسائڈ ہوا، اس کا ریویو بھی الاؤ ہوا. تو اب آپ دیکھیے نا، مطلب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب لیکن نیچرلی یہ اپنے چیف جسٹس صاحب پہ خود ہوگا، ان کی ثوابدید ہوگی کہ وہ ان کیسوں کو سننا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ انصاف کر ان کو دیکھیں جو انصاف کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے انہوں نے حل بھی لیا ہوا ہے. فورم پہ زبیر صاحب جس فورم پہ عمران خان صاحب نے یہ بھیجی ہے اپنی شکایت، کیا وہ اس سلسلے میں فائنل ان کا ورڈکٹ ہوگا اور وہ پھر اپلیکیبل ہوگا چیف جسٹس صاحب پہ؟ دیکھیں وہ کمیٹی کے تو خود بھی رکن ہے جناب چیف جسٹس صاحب، وہ 3 ممبر کی کمیٹی ہے، اس پہ انہوں نے لکھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن عموماً 22 کا جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تو کسی کیس میں دی جاتی ہے کہ جی آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جج صاحب میرا کیس نہ سنیں اس وجہ سے. تو بہتر یہی ہوتا کہ کسی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کمیٹی میں رکھا گیا کہ میرے کیسز نہ سنیں اس کی وجہ کیونکہ کیسز لگانے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہے. تو ہو سکتا ہے اس کمیٹی میں جب بات جائے وہ تینوں سینئر ججز بیٹھیں گے، وہ دیکھیں گے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. ہو سکتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں، یا ہو سکتا ہے اس کو کہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم بہتر یہ ہوگا کہ میں کیس نہ سنوں، لیکن یہ اس کمیٹی کا ہوگا. لیکن ایک اور ذرا ایک ریلیٹڈ ایشو ہے، یہ ڈائریکٹلی یہ بات نہیں ہے کہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے جو یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، اس پہ ججمنٹ ہے اور ججمنٹ پہ ابھی کوئی عمل نہیں ہوا ہے. اگلا 24-48 گھنٹے اس پہ عمل ہو جائے یا نہ ہو جائے، لیکن اب اس پہ جو اب اس کے بعد کورسپونڈنگ جو ایکشن ہو سکتا ہے یا یہ معاملہ دوبارہ جائے گا بینچ کے سامنے کہ یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو ایک بات تو یہ کہ وہی 8 رکنی بینچ سنے گی جس نے کہ یہ اکثریتی فیصلہ دیا، از دیٹ رائٹ؟ اور دوسری بات یہ کہ 8 رکنی بینچ کے تمام اراکین کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، از دیٹ رائٹ؟ اور یہ کہ کیونکہ چھٹیوں پہ جج صاحبان ہیں اور کوئی اگر اویلیبل نہیں ہے تو جب تک یہ 8 رکنی بینچ اکٹھا نہیں ہوتی اس پہ کوئی فالو اپ کوئی کارروائی فی الحال نہیں ہو سکتی. کیا یہ سچویشن صحیح ہے؟ نہیں دیکھیے سر، اس میں بڑے دیکھیں یہ کورٹ میجورٹی اکثریتی فیصلے کو معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی شیطانی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیے انہوں نے آج تک کورٹ کے فیصلے نہیں مانے.
आपने देखा इलेक्शन के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इलेक्शन 90 दिन में कराओ, नहीं कराए, तो उन्होंने एक टाइम लाइन दे दी, आपने खुद देखा है उस पैरा में कि टाइम लाइन दे दी कि वो जो 41 लोग हैं, इलेक्शन कमीशन ने रुजू करने का फैसला किया है क्योंकि उसके अंदर गुंजाइश थी। आप इजाजत दे तो फरमाइए जी, मैं नहीं रुजू करने, देखिए उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि टाइम लाइन दे दी कि इतने दिन में 41 लोग वो देंगे अपना हल्फनामा, वो पार्टी 7 दिन में जमा कराएगी, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करना होगा और सीटें इनको देनी होगी, ये फैसला था, आपने खुद देखा। लेकिन उन्होंने एक एंड में पैरा 10 में लिख दिया कि अगर किसी को किसी को या पीटीआई को, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पीटीआई को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो एप्लीकेशन देगी, वो मेजॉरिटी जजेस के पास चेंबर में जाएगी वो एप्लीकेशन उसके लिए। तो मतलब उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि ये इलेक्शन कमीशन ने मानना नहीं है, इनके इसको देना नहीं है, फैसला हो सकता है जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि जी इनको सीटें देनी है या नहीं देनी, तो ये अमल दरामद नहीं करेंगे और ये कंटेम्प्ट करेंगे। जो उनका वतीरा रहा है इलेक्शन कमीशन का कि वो कंटेम्प्ट करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को मानते ही नहीं। हमारा सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट कोर्ट है, चाहे 8 लोगों ने फैसला किया कि इट इज़ अ फुल कोर्ट का फैसला है, चाहे वो 8 लोगों ने दिया हो, लेकिन 11 जजों ने तो ये कहा ही है, लेकिन हमेशा जो भी फैसला होता है फुल कोर्ट का होता है। ये फैसला चाहे वो 8 लोगों ने लिखा है लेकिन 13 लोगों का कंसिडर होगा, तो फुल कोर्ट का फैसला है। और फुल कोर्ट वो होता है जो जजेस अवेलेबल होते हैं, जो सुनना चाहते हैं केसेस को, ये भी जजमेंट्स हैं। तो इन्होंने लिख दिया कि जो अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए एप्लीकेशन देगी, वो इन 8 जजों के सिर्फ 8 जजों के सामने चेंबर में रखी जाएगी, उसके बाद वो करेंगे। तो कोर्ट का बैठना भी ज़रूरी नहीं है। वो लास्ट पैरा आप पढ़ लीजिए, पैरा 10 जो है उस शॉर्ट ऑर्डर का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये अब उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है, वो 8 इन जजों के, चाहे वो इधर हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, कोयटा में हो, वो उनके सामने जाएगी, उस पर वो जो ऑर्डर करना चाहते हैं करेंगे सर। तो ये इनके अगर ये उनको सोच रहे थे कि जी कोर्ट को बैठना पड़ेगा, नहीं, इसको भी प्रीएम्प्ट कर लिया आई एम श्योर कोर्ट ने अपने पैरा 10 में और शॉर्ट ऑर्डर के। तो उनको बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो चेंबर में जाएगी वो एप्लीकेशन। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। जनाब आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद थे।